بدبختوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے فروغ کافی میں، فلاں کافی میں، یہ چائے اور کافی ساری کتابیں اس کے پاس ہیں کہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو وہ ابو بکر عمر کی میتوں کو نکالے گا، ان پہ کوڑے مارے گا، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے لکھا اور انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے۔ سن آگے بات، ابو بکر عمر کی کرامت دیکھ۔ میں خیر پور میں تھا، میں نے وہاں بیان کرتے ہوئے یہ حوالہ پیش کیا۔ اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، میں نے کہا وہاں سے نکال تو کسی کا باپ بھی ان کو نہیں سکتا، لیکن اتنا تو تم بھی مانتے ہو کہ ابو بکر و عمر کی میتیں آج بھی قبر میں سلامت ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ امام الصحابہ کا عنوان ہی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس سے مراد خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک مراد ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ قائدین کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن جس بے ذوقی کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں اس میں گفتگو کرنا ان کا جگر اور دل گردہ ہوگا، لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کم از کم اس لیے جاگتے ہوئے اگر بات سنیں گے تو چند باتیں کر دوں گا، اور اگر بالکل خاموش رہ کر اور اسی طرح چلت پھرت کے ساتھ بات کرنے کا سننے کا ارادہ ہے تو پھر اور خطبہ بہت ہیں، میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، میرا آپ مزاج سمجھتے ہیں کہ مچھلی بازار میں مجھ سے بات نہیں ہوتی، جلسے میں مجھ سے بات تھوڑی بہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو پیچھے آ رہے ہیں اور آگے جگہ ہے تو وہ بات تو الگ ہے، ورنہ جو جگہ نہیں ہے تو انہیں پیچھے ہی روکیں۔ یہ بعض دفعہ جن کو انتظامیہ بنا کے کھڑا کیا جاتا ہے یہ زیادہ ماحول کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ زور زور سے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اتنی توجہ سے میری بات سننی ہے جتنے گھر میں بیگم کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ سب نے ہاتھ اٹھائے، سارے ہی رن مزور ہوں۔ کوئی بات نہیں، یہ مرید بھی کوئی کوئی ہوتا ہے، کوئی کہنے لگا میں فلاں کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا، ایک نے کہا میں رن مرید ہوں، وہ دونوں بھی اسی سے بیعت ہو گئے۔ میں کہا تو میرے بھی پیراں دا پیر ہیں۔ تو اس لیے آپ نے گفتگو توجہ سے سننی ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ سوال پوچھنے لگیں کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی۔ آج مصیبت ہی یہ ہے کہ فیس بک آنٹیوں کو تو ہم توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جمعے میں مسجد کے مولوی کو ہم توجہ سے نہیں سنتے، جس کی وجہ سے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین کی وہ محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، گفتگو آج کا عنوان اتنا حسین عنوان ہے اور اتنے عظیم شخصیت کے متعلق آج کا یہ عنوان معنون ہے کہ جس کو اللہ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ شان اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ ہیں کہاں؟
تو سوال پوچھنے والے نے کہا وہ نبی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، تو حضرت زین العابدین نے فرمایا ان کا یہ مقام ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں، کیا شان تھی؟ ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں۔ تو بڑا پیارا جواب دیتے ہوئے کہا بتا دوں یا دکھا دوں؟ بتا دوں یا آنکھوں سے دکھا دوں؟ باقی جس صحابی کی شان پوچھو گے بتاؤں گا، ابو بکر و عمر کی پوچھو گے تو مدینے میں آنکھوں سے دکھاؤں گا کہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، 3 دن نبی کو اپنی جھولی میں سلانے والا ابو بکر، اللہ نے پھر بدلہ بھی یوں دیا کہ ابو بکر تو نے میرے محبوب کو 3 دن اپنی جھولی میں غار میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک تجھے اس کے پہلو میں مزار میں سلا دوں گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے یہ عظمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائی ہیں کہ 3 دن تنے تنہا پیغمبر کی غار کے اندر زیارت فرما رہے ہیں، اور وہ میرے پیغمبر کو لے کے گئے ہیں، اور وہ غار کے سرے تک اس پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گئے۔ ہائے صدیق اکبر کا عشق و محبت کا عالم یہ ہے کہ صدیق نے اپنے کندھوں پر نبی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور صدیق زبان حال سے پوچھنے والے سے کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ نبی کا تو بوجھ بہت ہوتا ہے، تجھے وہ بوجھ کیوں نہ لگا، تجھے اس بوجھ کا احساس کیوں نہ ہوا؟ تو صدیق تڑپ کے کہتا ہے جب عشق اپنی حدوں کو کراس کر جائے، جب محبت میں انسان آپے سے باہر ہو جائے تو پھر کوئی وزن نہیں لگتا، پھر کوئی چڑھائی نہیں لگتی، پھر کوئی بلندی نہیں لگتی ہے۔ میں تو فنا فی الرسول ہوں، اپنے نبی کی محبت میں اتنا فریفتہ ہو چکا ہوں کہ مجھے وزن کا احساس ہی نہیں ہے۔ اپنے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر وہ غار کے سرے پر لے کر گئے ہیں۔ میں کبھی کبھی خطابت کے ذوق میں آ کر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے بیت اللہ میں طواف کیا، طواف کرتے ہوئے میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا یہی ابو بکر صدیق نے بھی طواف کیا ہے۔ مقام ابراہیم کو دیکھ کر ان کے دل میں سوال آیا ہوگا، ربا اس پتھر میں ایسی کیا کوالٹی ہے، اس پتھر میں ایسا کیا کمال ہے کہ تو نے اسے بیت اللہ میں جگہ دی؟ تو جواب آیا ہوگا، صدیق اس پتھر کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے ابراہیم خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس پتھر نے میرے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ میرا خلیل جب میرے گھر کی تعمیر کر رہا تھا اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے گھر کی تعمیر کی۔ جب اوپر ہونا چاہتا یہ پتھر اوپر ہوتا، میرا خلیل نیچے آنا چاہتا یہ پتھر نیچے آتا۔ ابو بکر یہ عام پتھر نہیں، میں نے اس لیے بیت اللہ میں جگہ دی ہے کہ اس کی پشت سے میرے ابراہیم کے، میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں طواف کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، پھر وجد میں آ کر، ناز و نخروں کی کیفیت میں آ کر پھر صدیق بھی گویا ہوگا کہ ربا اگر وہاں سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو پھر تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اس کندھوں نے تو تیرے حبیب کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ تو جواب آیا ہوگا، ہاں اسے تو میں نے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دوں گا، تاکہ تیری قسمت پہ لوگ رشک کریں، تیری قسمت کو دیکھ کے لوگ فخر کریں۔ ایمان والے تیری قسمت کو دیکھ کر ناز کریں کہ ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان کا ماننے والا بنایا جن کو تو نے جگہ پیغمبر کے پہلو میں دی ہے۔
پیغمبر کے ساتھ سلایا ہے۔ آج تو نبی کے روزے سے ہو کر آتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ گئے، نبی کے روزے پہ گئے، سلام پیش کیا، شرطے وہاں کھڑے زیادہ دیر ہونے نہیں دیتے، آپ جالی کے قریب سے گزر کر سلام پیش کر